الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، وقت تو تھوڑا ہی رہ گیا ہے، لیکن جتنا بھی وقت ہے اس کو کچھ کام میں لے آئے. اللہ تعالیٰ کوئی کام کی بات کہلوا دے. کل کسوف ہوا، سورج گرہن ہوا، جزوی طور پر، پوری طرح نہیں. زمین کے اور سورج کے درمیان چاند آ جائے تو سورج گرہن ہو جاتا ہے، اور اگر زمین چاند اور سورج کے درمیان آ جائے تو چاند گرہن ہو جاتا ہے. کسوف اور خسوف. سورج گرہن کا نام ہے کسوف کاف سے، اور چاند گرہن کا نام ہے خسوف خاف سے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. قرآن حکیم نے بڑی تفصیل سے باتیں فرمائی ہیں. والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. چاند اور سورج اپنے اپنے روٹ پر گھوم رہے ہیں، مداروں پر گھوم رہے ہیں خلا میں، اور یہ سارا نظام قدرت. ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ اس ذات کا مقرر کردہ ہے جو حاکم مطلق بھی ہے، پوری کائنات کا حاکم ہے، پوری کائنات کا، جس میں سارے چاند، سورج، سیارے، آسمان، زمین سب اسی میں داخل ہے. وہ ایسا حاکم مطلق ہے، عزیز ہے، طاقت والا ہے کہ ساری کائنات اس کے ماتحت ہے. اور وہ عالم بھی ہے. کوئی پتا بھی اگر زمین پر گرتا ہے کسی بھی درخت سے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ذرہ بھی گرتا ہے، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے علم میں ہے. ایسی قادر مطلق ذات سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور طے شدہ پروگرام کے مطابق ہو رہا ہے. آج زمین، یہ کائنات کو پیدا ہوئے، زمین کو لے لیجیے، زمین کو پیدا ہوئے کتنے ارب سال ہو گئے، ہمیں اس کی تعداد بھی نہیں معلوم، کتنے عرصہ ہو گیا. آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی یہ زمین موجود تھی، اور اس میں کچھ دوسری مخلوقات بھی تھیں جو اب نہیں رہی، اور اب وہ بھی ہیں اور انسان بھی ہے، اس کی نسلیں ہیں. عجیب غریب قادر مطلق کا نظام قدرت ہے.
اور یہ ہم سب کو بتاتا ہے کہ اسی قادر مطلق کی اطاعت میں لگ جاؤ۔ چاند سورج کو نہیں روک سکتا، ہر ایک کا روٹ الگ الگ ہے، مدار الگ الگ ہیں، ان کی بلندیاں الگ الگ ہیں، رفتاریں الگ الگ ہیں، سارا نظام ہے۔ پورے چاند جتنے سیارے کائنات میں جتنے ستارے ہیں وہ سب اس حاکم مطلق کے نظام کے تحت ہیں۔ ہمیں کچھ معلوم بھی نہیں کہ ان کی رفتاریں کیسی کیسی ہیں، کس انداز میں ہیں۔ جتنی معلوم ہوئی ہے فلکیات کے ماہرین نے کچھ بیان کیا، تھوڑی سی معلوماتوں سے ہوئی، وہاں تک نظر بھی نہیں جاتی۔ پہلا آسمان جو ہے وہاں تک بھی ابھی تک ہماری نظریں نہیں پہنچی۔ اتنا اونچا ہے پہلا آسمان کہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ دوسرے سیارے اور فضا ہمیں نظر آتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ آسمان نیلا ہے، ہمیں کیا خبر کہ نیلا ہے یا نہیں ہے۔ یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ آسمان نہیں ہوتا، یہ تو فضا ہوتی ہے، خلا ہوتی ہے۔ عجیب غریب نظام قدرت ہے۔ چاند اور سورج اپنے اپنے پروگرام کے مطابق چل رہے ہیں۔ چاند اپنے وقت پر نکلتا اور طلوع ہوتا ہے، سورج اپنے وقت پر نکلتا اور طلوع ہوتا ہے۔ کیسا نظام ہے یہ، لمبی داستان ہے کہ سورج کس طریقے سے طلوع ہو رہا ہے۔ زمین حرکت کر کے مشرق کی طرف گھوم رہی ہے، اس سے سورج کے سامنے آ جاتا ہے وہ علاقہ، تو وہاں صبح ہو جاتی ہے، اور گھومتے گھومتے یہاں تک کہ پورا دن گزر جاتا ہے اور غروب آفتاب ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا مطلب ہے، کس طرح ہوتا ہے، لمبی داستان ہے، فلسفے میں ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے، فلکیات کا فن ہے میں بتلاتا ہے، اور اتنا فلکیات کا فن جاننا بھی مفید ہے علماء کے لیے۔ لیکن قرآن نے کہا کہ ایک وقت اور آ رہا ہے، خوفناک وقت، بہت عظیم نشانی کا وقت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ یہ سورج ڈوبے گا مغرب کی طرف حسب معمول، کرتا رہے گا۔ وقت وہ ایک ایسا آئے گا کہ اس کو حکم ہوگا کہ واپس جاؤ، جہاں سے آئے تھے وہاں سے واپس جاؤ۔ وہاں وہ سجدہ کرے گا عرش رحمان کے نیچے، اور یہاں سے اس کو واپس جائے گا۔ اور یہ وہ وقت ہوگا جب طلوع الشمس من مغربها ہوگا۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا، احادیث نے اس کی تفصیلات بیان کی کہ چاند یہ مغرب سے جب طلوع ہوگا تو لم یکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اللہ پہ نام رکھ، اب تو توبہ کے دروازے کھلے ہوئے، گناہ ہو جائے، صغیرہ گناہ ہو جائے تو استغفار کرنے سے بھی معاف ہو جاتا ہے، نیک کام کرنے سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معافی کا وعدہ نہیں، اور توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، اب وہ اگر ایمان لائیں گے بھی تو ایمان معتبر نہیں ہوگا، ناقابل قبول ہوگا، اس دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اور اگر کسی نے پہلے کوئی نیک کام نہیں کیے تھے، توبہ نہیں کی تھی، اور اب توبہ کرنا چاہتا ہے تو توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ پہلے سے اگر معافی کر لی تھی، توبہ کر لی تھی، تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہ ایک خوفناک وقت ہوگا۔ جہاں تک سورج گرہن کا معاملہ ہے یا چاند گرہن کا معاملہ ہے، یہ تو نشان ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی۔ مدینہ طیبہ میں جب سورج گرہن ہوا تو تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی، اس میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، عجیب و غریب تفصیلات ہیں اس کی۔ آپ کو جنت اور دوزخ دکھائی گئی، وہ مناظر دکھائے گئے آپ کو اس دن۔ لیکن یہ سورج چاند
اب ہم تو ان مناظر کو نہیں دیکھ سکتے، ایمان لاتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پر۔ اس کائنات نے اللہ کے بعد کسی اور کو ایسا بڑا دیکھا ہی نہیں۔ اس پوری کائنات میں سب سے بڑی ذات جو ہے وہ تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، ایسی ذات ہے کہ کوئی فرشتہ ان کے برابر نہیں پہنچ سکتا، ایسی ذات ہے۔ انہوں نے ہمیں بہت ساری باتیں بتلائی ہیں، ایک بات قرآن کریم نے بھی بتلائی تھی اور تفصیلات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہ قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک عظیم بہت بڑی زبردست علامت ہوگی جب طلوع شمس من مغربها ہوگا۔ اسی کے بعد ایک دن پہلے یا بعد دابت الارض کا ظہور ہوگا، قرآن کریم میں فرمایا گیا، نہ ایک قسم کا جانور ہوگا، یہ بھی علامات ہوں گی، اور توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ پھر یمن سے ایک ہوا چلے گی کچھ عرصے کے بعد، نرم اور لطیف ہوا جس سے تکلیف نہیں ہوگی، وہ تمام اہل ایمان کے دلوں سے ان کا ایمان لے لے گی۔ ایمان نہیں لے گی بلکہ ان کو موت آ جائے گی، ایمان ہوگا لیکن سب کے سب مر جائیں گے، جتنے مسلمان ہوں گے پوری دنیا میں مومنین، ان سب کو موت آ جائے گی، تاکہ قیامت جو آنے والی ہے اس کو منظر نہ دیکھے، مومنین کو وہ منظر نظر نہ آئے، وہ ناقابل برداشت ہوگا، اللہ پناہ میں رکھے۔ تو مومنین کا یہ اکرام ہوگا کہ ان کو پہلے ہی اٹھا لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیں گے، تاکہ قیامت کا وہ ہولناک، اس کائنات کا سب سے زیادہ خوفناک وقت جو ہوگا وہ وقت ہوگا جب قیامت آئے گی۔ چاند، سورج، یہ سارے نظام درہم برہم ہو جائیں گے، آسمان ایک دوسرے سے ٹکرا کے ختم ہو جائیں گے، زمینیں کچھ کا کچھ ہو جائیں گی، عجیب غریب صورتحال خوفناک پیدا ہو جائے گی، انتہائی خوفناک ہوگی کہ کوئی آدمی اس کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی حفاظت کے لیے یہ تعداد کیا کر رکھا ہے، اور کہ وہ ہوا آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات فرمائی، یمن سے ہوگی۔ یمن ہمارا یمن مسلم ملک ہے، سعودی عرب کے قریب میں ہے، عرب کا علاقہ ہے، یمن بھی عرب کا علاقہ ہے۔ تو یہاں سے سورج، یہاں سے وہ ہوا چلے گی اور مومنین کی موت ہو جائے گی، یہ اکرام کی محبت ہوگی، اہل محبت کی محبت ہوگی، موت ہوگی، عذاب کی موت نہیں ہوگی، عذاب سے بچانے کے لیے موت ہوگی۔ پھر قیامت سے 100 سال پہلے، اللہ اکبر، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر ہے کہ جب یہ ہوا چلے گی اس کے 100 سال بعد قیامت آئے گی، ایک صدی اور گزرے گی، اور یہ صدی ایسی ہوگی کہ اس کائنات میں اور زمین میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کیسی خود قیامت ہوگا وہ زمانہ جب خدا کا ذکر نہ کرے گا کوئی، اللہ اللہ کا نام نہیں لے گا۔ یہ کائنات کا وجود اللہ کے ذکر سے قائم ہے، جس دن یہ ذکر ختم ہو جائے گا کائنات ختم ہو جائے گی۔ یہ جو 100 سال گزریں گے کیسی قیامت کے گزریں گے، امن و امان کا کیا حال ہوگا، حلال حرام کا کوئی تصور ہی نہیں ہوگا، عزت اور آبرو عورتوں کی مردوں کی کیا ہوگا، کوئی حفاظت کا سامان بظاہر نہیں نظر آئے گا، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ کے توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ توبہ بہت آسان ہے، بہت آسان کام ہے، مشکل نہیں ہے۔ ابھی بیٹھے بیٹھے آپ جتنے کبھی آپ نے گناہ کیا، خدا نخواستہ گناہ کبیرہ کیے بڑے سے بڑے، ہم نے کتنے کیے، ابھی بیٹھے بیٹھے ہم یہ عزم کر لیں کہ آئندہ نہیں کریں گے، اور جو کچھ ہم نے کیا ہے اس پر شرمندہ ہو جائیں اللہ کے سامنے، اور طے کر لیں
عہد کر لیں کہ آئندہ نہیں کریں گے، کچھ بھی ہو جائے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کوئی شرابی تھا، زانی تھا، طرح طرح کے گناہ گار تھا، وہ سارے کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہاں، بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوں گے۔ بندوں کے حقوق تو یا تو وہی بندے معاف کریں یا خود ادا کرو ان حقوق کو۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام توبہوں کے ہر گناہ سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، حقوق العباد سے بھی توبہ ہو جائے اور اللہ کے حقوق سے بھی توبہ ہو جائے۔ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھو چھوٹے بڑے گناہ ہوتے رہتے ہیں تو استغفر اللہ پڑھیں، اس سے معاف ہو جائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ویسے بھی آدمی وضو کرتا ہے، صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتا ہے، صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کسی کے ساتھ اپنے میاں بیوی ہنس بول کر بات کرتے ہیں، اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے دروازے کھول رکھے ہیں، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، سارے رحمت کھلے ہوئے ہیں۔ آدمی ان رحمتوں سے حاصل نہ کرنا چاہے، حرام ہلاک ہی ہونا چاہتا۔ حدیث میں فرماتا ہے کہ لا یعلق علی اللہ الا ہالک، اللہ کے سامنے صرف برباد ہونے والا ہی برباد ہوتا ہے جو اپنے آپ کو ارادہ کر لے کہ برباد ہو جاؤں گا، ورنہ جس کے اندر ذرا سا بھی جذبہ ہوگا بچنے کا، ذرا سا کام کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیتے ہیں۔ صغیرہ گناہ ہوں یا کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ توبہ کا دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ عزم کر لیں کہ میں جو پیغام دے رہا ہوں وہ یہ کہ ہر شخص اپنے دل سے یاد کرے گناہ کو، اور جو یاد آ جائیں بہت زیادہ فکر نہ کریں کہ اللہ جو کبیرہ گناہ میں نے معاف کیے ہیں ہم توبہ کرتے، آئندہ نہیں کریں گے، آئندہ نہیں کریں گے۔ اسی وقت گناہ معاف ہو جائے گا، اسی وقت، اس میں شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور دعاؤں کے بارے میں تو یقین نہیں ہوتا کہ وہ دعا ہماری قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ توبہ کے دروازے میں قرآن حدیث، توبہ کے بارے میں تو ایسی آیات ہیں اور احادیث ہیں کہ شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا، چوپٹ کھلا ہوا ہے۔ ہاں جب غرغرے کا وقت ہوتا ہے، جب موت کے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، فرشتہ اپنا کام کر رہا ہے اسرائیل، اور وہ آ کر روح قبض کرتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ اس وقت جب وہ نظر آ جائے تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس وقت کچھ عقل بھی باقی نہیں رہتی، حکمت سمجھ بوجھ بھی کی بھی بات نہیں رہتی۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قریبی عزیز تھے، ان کے چچا تھے اور تھے والد صاحب سے چھوٹے۔ ان کی جب وفات ہوئی تو شیطان آیا تب باقاعدہ اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کوشش کرتا ہے شیطان کہ تاکہ اس کا ایمان ختم کرا دوں۔ آخری وقت میں، دن میں، عمر بھر میں تو اس کو بہکا نہیں سکا کسی نیک آدمی کو، لیکن اب آخر وقت میں سوچتا ہے کہ اس کا ساری کرا دھرا بیکار ہو جائے، جب بہکاتا ہے اور طرح طرح کی باتیں کرتا ہے۔ تو وہ ان سے کہہ رہا تھا اور یہ ان کا جواب دے رہے تھے۔ تو اس وقت تک والد صاحب بھی وہیں موجود تھے۔ والد صاحب نے واقعہ لکھا ہے شیطان نے کیا کہا اور انہوں نے کیا جواب دیا، اور والد صاحب نے ان کو کیا بتایا۔ اللہ تعالی ہمیں اس آخری وقت میں شیطان کی ہمزات سے بھی ہماری بچائے اور فتنوں سے بھی بچائے۔ حدیث میں آئیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس برے وقت سے بچائے اور صحیح وقت میں ہمیں اٹھا لے۔ موت تو سب کو آنے والی ہے، یہ جنازہ گاہ بن رہی ہے، بہت بڑی جنازہ گاہ بن رہی ہے۔ زمین تو انتظار میں ہے، جہاں جہاں کسی کی موت آنی ہے، جہاں اس کا دفن ہونا ہے پہلے سے طے شدہ ہے۔ زمین بھی طے شدہ ہے، وقت بھی طے شدہ ہے، اور وہ زمین بھی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ
کہ وہ زمین بھی یاد کرتی رہتی کہ آجا میں انتظار کر رہی ہوں تیرا۔ اللہ تعالی ہمیں اس وقت کے لیے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اس وقت تک گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ معاف کیجیے دیر ہو گئی، 5 منٹ اور اوپر زیادہ ہو گئے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔